بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، بہت ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جیسا کہ کتاب المسائل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 تحتاوی صفحہ نمبر 193 پہ آپ ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ حافظ نہیں ہیں یا پھر قرآن کی جو آخر کی صورتیں ہیں، پارے عام وغیرہ ہے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ قرآن لے لیجئے ہاتھ میں، تاکہ میں جو سمجھاؤں گا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آپ سمجھ پائیں۔ ورنہ اگر بغیر آپ حفظ کیے بھی ایسے سمجھ پائیں گے، چند صورتیں یاد ہیں، تب بھی کافی ہے، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نمازیں، ان کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت، فرض نمازوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اور کوئی بھی سورہ ملانا، کچھ آیتوں کا پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر 3 رکعت والی فرض نماز ہے تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملانا ہے۔ اگر فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے، وتر نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، یا کوئی بھی نماز فرض کے علاوہ کسی بھی طرح کی نماز ہو، نفل نماز جو بھی ہو، ہر رکعت میں، چاہے پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کا ملانا، کوئی سورہ پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا، 3-4 آیتوں کا پڑھنا، کم سے کم 3 آیتوں کا پڑھنا، یہ سب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو الٹا مت پڑھیے گا نماز میں۔ وہ کیسے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جیسے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت اہم ہے، میں بالکل سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی، تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ قرآن میں آخر میں کھولیے گا، اس میں دیکھیے گا کہ اس میں لکھا رہتا ہے ترتیب۔ دیکھیے گا، قرآن آپ کے گھر میں اگر ہو، کھول کے دیکھیے گا، اس طرح لکھا رہتا ہے۔ اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اسی طرح آخر میں بھی لکھا رہتا ہے کہ 114 سورتیں ہیں قرآن میں، آخری سورت جو ہے سورہ ناس ہے، اس سے پہلے جو ہے سورہ فلق ہے۔ تو اس طرح کر کے پوری ترتیب سے کس کے بعد کون سی سورہ ہے قرآن میں لکھا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، غلط فہمی آپ کو نہ ہو، جو پارے عم ہے الگ سے رہتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، صرف پارے عم، امہ پارہ جسے کہتے ہیں، اس میں جو ہے ترتیب جو ہے وہ الگ ہے، پہلے سورہ ناس ہے، پھر سورہ فلق ہے، اس طرح الٹا ہے۔ وہ بچوں کے پڑھنے کے لیے، آسانی کے لیے اس کو اس طرح لکھا گیا ہے، اس کو الٹا کر دیا گیا ہے، ورنہ جو اصل قرآن ہوتا ہے اس میں جو ترتیب ہے وہی صحیح ہے۔ سب سے آخری جو سورہ ہے قرآن کی، وہ سورہ ناس ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو الٹا پڑھنا کیسے؟ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھی۔ سورہ نصر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو سورہ ہے، سورہ نصر آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے والی سورہ، میں کیسے بتاتا ہوں ذرا سمجھیے، میں نکال کر آپ کو دکھا کے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے اذا جاء ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر ہے اذا جاء سورہ ہے، آپ نے پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھی ہے۔ اب دوسری رکعت میں یا اس کے بعد والی تیسری، چوتھی، کوئی بھی رکعت ہو، اس کے بعد والی رکعتوں میں آپ اس سورہ سے پہلے والی سورہ جو ہے، چاہے وہ مطلب فوراً پہلے ہو، جیسے آپ قل یا ایھا الکافرون ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی بھی سورہ ہے پورے قرآن میں، آپ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ سورہ والعصر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے مطلب الٹا کر دیتے ہیں۔ جو سورت آپ پڑھے ہیں اس سے پہلے والی سورتوں میں، چاہے وہ کتنی بھی مطلب ایک بھی پہلے ہو یا اس سے 2-4 سورت سے پہلے ہو، جو بھی ہو، اس سے پہلے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ ترتیب کے خلاف ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے پڑھنا۔ نماز ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہے۔ اگر ہاں غلطی سے ہو گئی، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے، یا غلطی سے کوئی سورہ پڑھنا چاہتے تھے، اس کو جو ہے آپ غلطی سے کچھ دوسری سورہ پڑھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر الٹا اگر پڑھیں گے قرآن کو تو پھر مکروہ ہے۔ اور تیسری بات،
ایک سورت چھوڑ کر نہ پڑھیں، اس میں بھی تفصیل ہے، وہ بھی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھیے گا۔ ایک سورہ چھوڑ کے پڑھنا کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے پہلی رکعت میں اذا جاء اس سورت کو آپ نے پڑھی، سورہ نصر کو، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں آپ نے اس کو پڑھی۔ اب اس کے بعد والی جو آیت تھی، جو سورت تھی، جو سورہ اس کے بعد میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ نے اس سورت کو نہیں پڑھی، اس کے بعد والی سورت کو چھوڑ دی، ایک سورہ آپ نے بیچ میں چھوڑا، اس کے بعد قل هو اللہ احد، دیکھیے اس کے بعد یہاں پر ہے قل هو اللہ احد، آپ نے اس سورت کو پڑھی ہے، بیچ میں ایک سورہ آپ نے، صرف ایک سورہ جو ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اس طرح نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز تو ہو جائے گی، اگر غلطی سے پڑھا ہے تو پھر کوئی مکروہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر ایک سورہ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو پھر مکروہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سورہ چھوڑ دیتا ہے، 2 سورہ چھوڑ دیا، 3 سورہ چھوڑ دیا، یا کئی ساری سورتیں جو ہے چھوڑ دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اذا جاء ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہاں پر اذا جاء، اس سورت کو پڑھا، اب تبت یدا بھی چھوڑ دیا اس کے بعد والی سورہ، پھر اس کے بعد والی سورہ قل هو اللہ احد بھی چھوڑ دیا، 2 سورہ بیچ میں چھوڑ دیا، اب اس کے بعد پھر سے پڑھ رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، بیچ میں 2 سورہ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں صرف اور صرف ایک سورہ چھوڑ دینا بیچ میں یہ مکروہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سورت آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر کی جہاں تک بات ہے، بہتر ہے کہ مسلسل پڑھیں، یہ بہتر ہے تاکہ مضمون جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ اور اسی مسئلے میں ایک اور مسئلہ، اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے، جیسے سورہ والعصر ہے، ٹھیک ہے، والعصر، اس سورت کو، سورہ عصر کو پہلی رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی جو سورہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس سورت کو جو ہے، کیونکہ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں اس لیے میں بالکل واضح طور پہ قرات نہیں کرتا ہوں، اس لیے صحیح سے سمجھیے گا اس کو، تو اس سورت کو آپ نہیں پڑھتے ہیں، ایک سورہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ الم ترا پڑھتے ہیں۔ یہیں پر آپ کو سمجھنا ہے، بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھیے گا، نماز میں پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کو یا تیسری رکعت کو یا چوتھی رکعت کو طویل کرنا، لمبی قرات کرنا، کم سے کم 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ دینا، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ، جیسے آپ نے والعصر پڑھی ہے پہلی رکعت میں، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں، اور آیتوں میں جو حساب ہے وہ اصل میں یہاں آیتوں کے اعتبار سے میں آپ کو آسانی کے لیے بتاتا ہوں، ورنہ پھر حروف کے بھی حساب کیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے چھوڑتا ہوں اس کو۔ تو سورہ والعصر میں 3 آیتیں ہیں، آپ نے پہلی رکعت میں اس آیت کو پڑھی ہے، اس سورت کو پڑھی ہے، 3 آیتیں ہیں، اس کے بعد والی جو سورت ہے اگر وہ اس سے 3 آیت بڑی سورہ ہے، ٹھیک ہے، یا بعد والی ہو یا کہیں پر بھی ہو، اگر اس سے لمبی سورہ ہے، اور لمبی میں کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 3 آیت، اگر 3 آیت سے کم ہے، پہلی رکعت میں آپ نے جتنی آیتیں پڑھی تھیں، مثال کے طور پہ آپ نے 3 آیتیں پڑھی تھیں، دوسری رکعت میں آپ 5 آیت پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے، 6 آیت پڑھ لیتے ہیں تب بھی گنجائش ہے، 4 آیت پڑھتے ہیں یعنی دوسری رکعت کو لمبی کر دیتے ہیں، جائز ہے، لیکن جب 3 آیت سے زیادہ لمبی کر دیں گے، دوسری رکعت یا تیسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلے میں اس سے لمبی ہو جائے، وہ 3 آیت لمبی ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی، اسی لیے لمبی مت کریے گا۔ اب اس کی وجہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ والعصر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، اب اس کے بعد والی جو سورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ سورہ جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 9 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 9 آیتیں ہیں، اس میں کل 9 آیتیں۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں بعد والی رکعت میں، پہلی رکعت میں والعصر، دوسری رکعت میں آپ ویل لکل پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلی رکعت میں 3 آیتیں تھیں، دوسری رکعت اس سے 3 آیت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی، ہاں 4 آیت، 5 آیت، 6 آیت بھی ہو جاتی تب بھی چل جاتی، کوئی بات نہیں، لیکن جب
पहली रकात के मुकाबले में दूसरी रकात 3 आयत लंबी हो जाए तब मकरूह है, और यहाँ पर 3 आयत थी, यहाँ पर 9 आयतें हैं, तो इस सूरत में 6 आयतें और ज़्यादा हो गई, इसलिए नमाज मकरूह हो जाएगी। अब ऐसी सूरत में आपके लिए वल असर पढ़ने के बाद जो उसकी बाद वाली सूरत है, सूरह वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, आपके समझाने के लिए, आसानी के लिए बताता हूं मैं। अब इस एक सूरत को आप छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली जो सूरत है अलम तरा कैफ़ फ़अला, इस सूरत को, सूरह फील जिसे कहते हैं, आप इस सूरत को पढ़ लेते हैं, और ये 5 आयतें हैं। तो जब 3 आयतें पहली रकात में थी, ये 5 आयतें हैं, और ये दूसरी रकात वाली जो आयतें हैं अलम तरा की जो है सूरह फील की, ये 3 आयत से कम है, फिर आपके लिए पढ़ना जायज़ हो गया। एक सूरह आप बीच में छोड़ रहे हैं, देखिए एक सूरत बीच में छोड़ के पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी नमाज मकरूह नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूं, एक बीच में एक सूरत को छोड़ना उस वक्त मकरूह है जब दूसरी वाली, उसके बाद वाली सूरत जो है वो उससे 3 आयत कम से कम जो है छोटी है, या 3 आयत बड़ी है। अगर उससे ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मुसलसल, यानी अगर आप उसको पढ़ते हैं तो और लंबी सूरह हो जाती है दूसरी रकात में, इसीलिए आप वहाँ पर एक सूरह भी बीच में छोड़ सकते हैं, और एक सूरत उस वक्त छोड़ना आपके लिए मकरूह भी नहीं होगा। ठीक है, ये मसला बहुत ज़रूरी था कुरान के बारे में। आप नमाज, क्यों नमाज बहुत ज़रूरी इबादत है, नमाज का सवाल आखिरत में सबसे पहले होगा, सबसे पहले जो है आप नमाज दुरुस्त करें, इसीलिए ये ज़रूरी मसाइल आप तक मैंने पहुँचाया है। आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक भी पहुँचाएँ, समझाएँ, न समझ सकें फिर उलमा से राब्ता करें, उलमा से